تقوی اگر انسان کے وجود سے باہر ہو جائے تو پھر انسان باقی نہیں رہتا، حیوان، درندہ، شیطان بن جاتا ہے۔ اور وہ مشاہدہ آج کل ہم کر ہی رہے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اب تک 85 فلسطینی قتل کیے جا چکے ہیں، شہید کیے جا چکے ہیں۔ 85 جنگ بندی کے بعد رفح بارڈر کھولا نہیں جا رہا ہے، اور جو ضروری خوراک ہے جو ملنی چاہیے وہاں پر وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے، جبکہ بین الاقوامی عدالت نے زور دے کر کہا ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، کھانا، پانی اور دوا، یہ ضرورتیں پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے باوجود بھی بین الاقوامی معاشرہ جو ہے وہ، چاہے وہ کلمہ پڑھ کر یا کلمہ نہیں پڑھ کر، درندہ بنا ہوا ہے۔ اس درندگی کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ نے جو تحریک شروع کی تھی مدینے میں اللہ کے حکم سے، تو مشرکوں کی طرف سے بڑا دباؤ تھا۔ تو پہلی ہجرت خود رسول اللہ کے حکم سے حضرت جعفر طیار نے کی تھی۔ جعفر ابن ابی طالب جو امیر المومنین کے بھائی تھے۔ ابو طالب کے 3-4 بیٹوں کا ذکر ہے، جن میں ایک عقیل جو سب سے بڑے تھے، عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب۔ تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ جعفر حبشہ کی طرف چلے جائیں، ہجرت کر کے، مائیگریٹ کر کے حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ آج کا جو ایتھیوپیا یا سوڈان کہلاتا ہے، کیونکہ مکے سے قریب جدہ ہے، جدہ پورٹ سٹی ہے۔ جدہ سے جو سمندری راستہ ہے وہ ایتھیوپیا اس سے قریب ہے کافی۔ البتہ ایتھیوپیا افریقن کنٹری ہے، افریقی ملک ہے۔ نجاشی نام کا بادشاہ اس زمانے میں وہاں پر حاکم تھا۔ تو ہجرت کر کے حضرت جعفر اپنی اہلیہ کے ساتھ اور کچھ مسلمانوں کو لے کر مکے سے ایتھیوپیا چلے گئے، حبش چلے گئے۔ ان کے پیچھے ہی پھر ابو سفیان نے ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن بھیجا کہ ان کو پکڑ کر واپس مکہ لایا جائے، اور وہ تحفے لے کر پہنچے نجاشی کے لیے کہ تحفے دیں نجاشی کو، اور جعفر اور ان کے سارے ساتھیوں کو جو مسلمان ہو گئے ہیں ان سب کو پکڑ کر واپس مکہ لے کر آئے۔ تو جب یہ لوگ پہنچے تو نجاشی نے دونوں کی بات سنی، بلکہ نجاشی کے سامنے دونوں فریقوں کا ڈیبیٹ ہوا، مناظرہ ہوا۔ تو نجاشی کو جعفر کی بات میں کافی دم محسوس ہوا کہ نہیں، جعفر جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کافی طاقتور گفتگو ہے، یہ قوت والی بات کر رہے ہیں اور لاجیکل بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے ان کے تحفے بھی رد کر دیے جو تحفے مشرک لے کر آئے تھے، اور جعفر کو واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا، جعفر کو پناہ دے دی اپنے ملک میں، اور خود بھی مسلمان ہو گیا۔ یعنی حضرت جعفر کے اندر گفتگو اور بات کرنے کی اتنی صلاحیت تھی کہ سامنے والے کو قانع کر لیتے تھے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہفتے میں یہی وہ موقع ہے جب حضرت جعفر کی شہادت ہوئی جنگ معطا میں۔ تو کافی عرصہ حضرت جعفر وہاں پہ رہے۔ یہ جو جناب زینب کے شوہر ہے عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ پہلے مسلمان ہیں جو حبشہ میں پیدا ہوئے، وہیں پہ پیدا ہوئے۔ پھر جب جنگ خیبر فتح ہوئی اس کے کچھ دن بعد حضرت جعفر ان مسلمانوں کو لے کر واپس مدینہ آ گئے، جب رسول اللہ ہجرت کر چکے تھے، مدینہ آ چکے تھے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ دوہری خوشی ہے میرے لیے، ایک تو خیبر فتح ہوا ہے اور دوسرے جعفر جو واپس آئے، اور جعفر کے حق میں دعا بھی کی رسول اللہ نے۔ پھر جعفر جنگ معطا میں گئے، جو ایک بہت بڑی جنگ تھی مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ۔ تو اس جنگ میں اصل اسامہ کے ہاتھ میں علم تھا، نہیں اسامہ کے ہاتھ میں نہیں، کوئی اور کمانڈر ان چیف تھے جو جن کے ہاتھ میں علم تھا، وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر علم جعفر نے تھام لیا۔ تو جعفر کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے اس جنگ میں۔ اور پھر اس کے باوجود بھی وہ جنگ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی اور کچھ تعداد بچ بھی گئی، لیکن ایسا روب مسلمانوں کا رومیوں کے اوپر بیٹھا کہ اتنی کم تعداد میں ہو کر یہ لوگ اتنا لڑ سکتے ہیں، تو پھر اگر یہ بڑی تعداد میں آ جائیں تو کیا ہوگا۔ لیکن جب خبر رسول اللہ کو پہنچی جعفر کی شہادت کی تو رسول اللہ بہت زیادہ غمگین ہوئے، اور پھر رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار جعفر کو 2 پر عطا فرما۔ اس وقت تک ان کا نام جعفر تھا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے یہ دعا کی تو اللہ نے وہ دعا قبول کر لی اور جعفر کو 2 پر عطا کر دیے جنت میں، جس کے ذریعے سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ اس وقت سے ان کا لقب طیار پڑ گیا۔ طیار یعنی اڑنے والا، جعفر طیار، جن کی زوجہ اسماء بنت امیس تھی، وہ بھی بہت ہی قابل قدر خاتون، بہت ہی سمجھدار خاتون۔ معمولاً عورتوں میں سمجھ، کیونکہ ان کے اوپر ایموشنز کا غلبہ ہوتا ہے تو سمجھداری کم ہوتی ہے، لیکن بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، شاید 10 مردوں کی سمجھ ایک عورت میں جمع ہو جائے۔ انہی خواتین میں سے ایک اسماء بنت امیس تھی جو جعفر کی اہلیہ تھی۔ جعفر کی شہادت کے بعد انہوں نے خلیفہ اول سے شادی کر لی۔ پھر خلیفہ اول کا جب انتقال ہوا
تو پھر امیر المومنین نے ان سے عقد کر لیا اسما بنت امیس سے، جن کے بیٹے محمد ابن ابی بکر تھے، جو خلیفہ اول کے بیٹے تھے، لیکن پرورش جنہوں نے امیر المومنین کے پاس پائی تھی، محمد ابن ابی بکر۔ تو ایک بیٹے کو یعنی عبداللہ کو حضرت نے اپنا داماد بنا لیا، حضرت زینب کی شادی جعفر کے بیٹے سے یعنی عبداللہ ابن جعفر سے کر دی، اور ایک یہ محمد ابن ابی بکر جس کو آپ نے بہت بڑی ذمہ داری مصر کی دی تھی لیکن ان کو شہید کر دیا گیا۔ المختصر یہ کہ جعفر کا جو کردار ہے اسلامی تاریخ میں وہ بہت ہی اہم کردار ہے۔ وہ کردار یہ ہے کہ اپنی گفتگو سے، اپنی بات چیت سے سامنے والے کو قانع کر دینا۔ گفتگو، بہت سے لوگ گفتگو کرتے ہیں آپس میں، لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دوسرا فریق سامنے والے فریق کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، میں آپ کی بات نہیں مانتا، لیکن اگر مضبوط کی جائے، مضبوط بات رکھی جائے اور اس طرح رکھی جائے کہ سامنے والے کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، ویسی شخصیت کا نام تھا جعفر، اور بہت ہی شجاع، میدان جنگ میں آگے آگے رہنے والے، جس کے نتیجے میں دونوں ہاتھ شہید ہو گئے اور پھر اللہ نے ان کو 2 پر عطا کیے اور وہ جعفر سے جعفر تیار ہو گئے۔ یہ اسلامی تاریخ اور یہ کردار اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ یہ کردار تکرار ہو، ایسا نہیں ہے کہ یہ کردار 1400 سال پہلے تھے تو اب وہ کردار پیدا نہ ہو۔ آج بھی دنیا اسلام کو جعفر جیسے کردار کی ضرورت ہے، جو اپنی بات کو اس طرح سے پیش کرے کہ سامنے والے کو قانع کر دے، قبول کر لے، بات مضبوطی کے ساتھ اس طرح سے رکھے کہ سامنے والے کے پاس قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے۔